بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیہ، سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 16۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق۔ دیکھیے یہاں سبق نمبر 4 کے اندر ہے لڑائیاں۔ شروع کرتے ہیں، اس پورے واقعے کو غور سے بالکل سنیے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ قریش مکہ کی بے انصافی اور زیادتی دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو گھر بار، مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، لیکن پھر بھی ان بے رحم ظالموں کو چین نہ آیا۔ طرح طرح سے مسلمانوں کو ڈراتے دھمکاتے مدینہ اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے در پردہ ساز باز کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کا قدم یہاں جمنے نہ دیں۔ اب یہاں سے دیکھیے، مدینہ پر حملہ اور پہلی لڑائی، یہ دشمنوں کی کیا تھی؟ سوچ تھی، سازش تھی کہ مسلمانوں کو یہاں جمنے نہ دیں۔ اب کیا یہاں مدینہ پر حملہ اور پہلی لڑائی؟ جب ان باتوں سے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو جل بھن گئے اور ایک بہانہ کی آڑ لے کر قریش کے 1000 نوجوان لڑائی کے ہر قسم کے ہتھیاروں سے سج سجا کر مدینے کے غریب مسلمانوں پر جھپٹ پڑے اور قریباً 300 میل کا دھاوا کر کے مدینہ پر چڑھائے اور مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے جانثار مسلمانوں کو ساتھ لے کر وہاں تک پہنچے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک کے 17 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ صبح ہی دونوں طرف کی فوجیں میدان میں آ کر آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ وقت عجیب تھا۔ ایک طرف 1000 کا لشکر جو نیچے سے اوپر تک لوہے کے ہتھیاروں سے ڈوبا ہوا ہے، جس کو اپنی تعداد پر گھمنڈ ہے، اپنی فوج پر ناز ہے، اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان پر کیا ہے؟ فخر ہے، گھمنڈ ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، دوسری بات کہ وہ ہتھیاروں سے لیس بھی تھے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی جو عام طور پر ایک جنگ کے لیے جو ہے ضرورت پڑتی ہے اور ہر ایک کے پاس وہ موجود ہونی چاہیے۔ وہ ساری چیزیں ان کے پاس وہ موجود تھی۔ اب ادھر دیکھیے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ دوسری طرف کل 313 آدمی ہیں، جن میں کچھ غریب انصار ہیں اور کچھ پریشان حال مہاجر۔ ایک تو کیا ہے، مسلمان کی تعداد 313 ہے اور اس میں بھی کیا ہے، کچھ غریب انصار ہیں اور کچھ پریشان حال مہاجر۔ کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان، لیکن ان کے بازوؤں میں حق کا زور اور ان کے سینوں میں دین کا جوش ہے اور ان کا بھروسہ بس اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، مدد پر ہے۔ لیکن کیا ہے، ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہم لوگوں کی جیت ہوگی، ٹھیک ہے، اور حق فتح کرے۔ اللہ سے دعا اور فریاد۔ آگے دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک سائبان کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر، سائبان یعنی سائے میں، اللہ پاک سے دعائیں کر رہے تھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ الہی، اگر آج کی لڑائی میں مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ماری گئی اور ہلاک ہو گئی تو پھر اس زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا کیا ہے، شروع کا زمانہ تھا۔ اس وقت اگر یہ لوگ ختم ہو جاتے تو شاید یہ دین جو ہے آگے تک نہ پہنچتا۔ اسی الفاظ کو، اسی جملے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ آخر اللہ پاک نے آپ کی فریاد سن لی، آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بتا دیا کہ کافروں کی فوج ہار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور مسلمانوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ لڑائی کے موقع پر تشریف لائے مسلمانوں کو قاعدے اور ترتیب سے کافروں کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
ایک قاعدے اور ترتیب سے کافروں کے مقابلے میں کھڑا کیا کہ کون کس کا مقابلہ کرے۔ آگے دیکھیں، اب لڑائی کا آغاز یعنی شروعات۔ لڑائی کا آغاز، پہلے کافروں کی صفوں سے نکل کر 3 جو ان میدانوں میں آئے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پکارا۔ کیا پکارا؟ کچھ انصار ان کے سامنے آئے، یعنی نام لے کر کے پکارا۔ کافروں نے ان سے ان کا نام اور خاندان پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے انصار ہیں تو کہا، اے محمد، یہ ہماری جوڑ کے نہیں، ہمارے مقابلے میں ہماری ہی قوم والے آئیں جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر یہ انصار پیچھے ہٹائے اور اپنی صفوں میں آ کر مل گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو مقابلہ میں جانے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں شیر کی طرح لپکے اور آن کی آن میں اپنے مقابل کے تینوں کافروں کو ختم کر دیا۔ یعنی ان کے مقابل میں جو کافر آئے تھے 3، ان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جب کافروں کے یہ تینوں بڑے بڑے آدمی جو بڑے گھمنڈ سے میدان میں آئے تھے مارے گئے تو کافروں نے غصہ میں آ کر مسلمانوں پر عام حملہ کر دیا، یعنی سارے لوگ جو ہے ٹوٹ پڑے، یعنی جو ایک شرط تھا اسے ان لوگوں نے توڑ دیا۔ پھر تو گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان بھی خوب ہمت کے ساتھ لڑے۔ ابو جہل مکہ کے ایک مشہور آدمی تھا، اس کی شرارت اور مسلمانوں کی دشمنی کا عام چرچا تھا۔ اس کی ضد کیا ضد تھی؟ اس کی ضد سے مدینہ پر حملہ ہوا تھا، وہ بھی انصار کے 2 نوجوانوں کے ہاتھوں سے بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ کافروں نے جب یہ رنگ دیکھا تو ان کی ہمت ہار گئی، ایک دم بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمان دوڑ کر ان کو پکڑنے لگے، 70 آدمیوں کو گرفتار کیا، اتنے ہی آدمی ان کے مارے بھی گئے۔ یہ سب بڑے رئیس اور قریش مکہ کے نامی لوگ تھے۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کا نام جنگ بدر ہے۔ اس پہلی لڑائی کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس لڑائی کے بعد کافروں کا بہت کچھ زور ٹوٹ گیا تھا، مگر دشمنی کے جوش پھر بھی وہ حملے کرتے رہے۔ اب دیکھیے دوسری لڑائی ہے یہ اس کے بعد جو لڑائیاں ہوئی اسلام کے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی لڑائیاں ہیں، مشہور لڑائیوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں، اس کے بعد جنگ احد شوال 3 ہجری میں، اسی طریقے سے جنگ خندق یا احزاب ذی قعدہ 5 ہجری میں، اسی طریقے سے جنگ خیبر محرم 7 ہجری میں، جنگ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں، اس کے بعد فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں، جنگ حنین و طائف شوال 8 ہجری میں، جنگ تبوک رجب 9 ہجری میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الفاظ و معنی دیکھ لیجئے۔ در پردہ خفیہ طور پر پوشیدہ، ساز باز کرنا، سازش کرنا، دھاوا کرنا، حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، جانثار، جان قربان کرنے والا، جاں باز۔ اسی طریقے سے ناز، گھمنڈ، فخر، غرور، گھمسان کی جنگ، بڑے معرکے کی جنگ، شہادت، اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ بالکل اچھے طریقے سے اسے یاد کیجئے، ایک صفحہ نقل، دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی نوٹ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس سال جو ہے بالکل اچھی طریقے سے جو آپ بک لے چکے ہیں اسکول سے، تو اسے پڑھ کر کے جو ہے وہ جو کورس میں جو پیسہ لگا ہے اس کے جو ہے آپ اس کی ادائیگی کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ بیکار نہ جائے، اس لیے سبھی بچے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جو آپ کی اسلامی کی کاپی ہے اس کے اندر ایک صفحہ نقل، دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی کو نوٹ کر لیجیے۔ اس لیسن سے سوال و جواب اومٹ ہے، بک ورک بھی کر لیجئے گا، بک میں، کاپی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔